بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں آپ لوگوں کو مسئلہ اور ائمہ کرام کے دلائل بتلائے گئے تھے۔ آج کے سبق میں عبارت کا ترجمہ اور مصنف رحمہ اللہ کی عبارت سے مثال کی مختصراً وضاحت کی جائیں گی۔ آئیے اسکرین پر مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو دیکھیے۔ وَقُلْنَا كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، كَذَلِكَ اسی طرح، اور اسی طرح ہم نے کہا، فی قولہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فرمان، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ میں۔ وَقُلْنَا كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تعالی اسی طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ میں کہا۔ آیت کا ترجمہ سمجھ لیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا اور وَلَا تَأْكُلُوا اور تم نہ کھاؤ، مما اس ذبیحے میں سے، اس جانور میں سے، لم یذکر اسم اللہ علیہ علیہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ وَلَا تَأْكُلُوا اور تم نہ کھاؤ اس ذبیحے میں سے، اس جانور میں سے، جس علیہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ وَقُلْنَا كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تعالی اسی طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ میں کہا، إِنَّهُ يُوجِبُ حُرْمَةَ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَّةِ عَامِدًا، یقیناً یہ فرمان باری تعالیٰ، انہو یقیناً یہ قرآن کریم کی آیت، یقیناً یہ فرمان، یوجب حرمت متروک التسمیۃ عامداً متروک التسمیہ عامداً کی حرمت کو ثابت کرتا ہے۔ یقیناً یہ آیت کریمہ، یقیناً یہ فرمان باری تعالیٰ متروک التسمیہ عامداً کی حرمت کو ثابت کرتا ہے۔ یہ مفہومی ترجمہ تھا۔ لفظی ترجمہ، یقیناً یہ فرمان یوجب حرمت متروک التسمیۃ عامداً جان بوجھ کر، عامداً جان بوجھ کر، التسمیہ بسم اللہ متروک چھوڑے ہوئے ذبیحے کی حرمت کو ثابت کرتا ہے۔ یقیناً یہ فرمان یعنی لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جان بوجھ کر، تسمیہ بسم اللہ متروک چھوڑے ہوئے ذبیحے کی حرمت کو ثابت کرتا ہے۔ یقیناً یہ فرمان باری تعالیٰ متروک التسمیہ عامداً کی حرمت کو ثابت کرتا ہے۔ وجاء فی الخبر حالانکہ خبر واحد میں یہ بات آئی ہے، انہو حالانکہ خبر واحد میں یہ بات آئی ہے کہ سوئی انہو علیہ السلام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سئل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان متروک التسمیۃ عامداً متروک التسمیہ عامداً کے متعلق پوچھا گیا۔ حالانکہ خبر واحد میں یہ بات آئی ہے کہ انہو سئل آپ علیہ السلام سے متروک التسمیہ عامداً کے متعلق پوچھا گیا۔ لفظی ترجمہ، حالانکہ خبر واحد میں یہ بات آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
اس ذبیحے کے متعلق پوچھا گیا، اس ذبیحے کے بارے میں پوچھا گیا جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو، چھوڑ دی گئی ہو۔ حالانکہ خبر واحد میں یہ بات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ذبیحے کے متعلق پوچھا گیا جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو، جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دی گئی ہو۔ فقال علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے جواب دیا، کلوہ، تم اسے کھاؤ، فإن تسمیۃ اللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام فی قلب کل امرئ مسلم، ہر مسلمان آدمی کے دل میں ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو کھاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہر مسلمان آدمی کے دل میں ہوتا ہے۔ فلم یمکن التوفیق بینہما، فلم یمکن التوفیق بینہما، چنانچہ کتاب اللہ کی آیت اور اس روایت میں موافقت ممکن نہیں ہے۔ فلم یمکن التوفیق بینہما، چنانچہ بینہما، کتاب اللہ کی آیت اور خبر واحد کے درمیان التوفیق، موافقت ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ خبر واحد اور کتاب اللہ کی آیت کے درمیان تطبیق ممکن نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ الْحِلُّ بِتَرْكِهَا عَامِدًا، اس لیے کہ اگر لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ الْحِلُّ بِتَرْكِهَا عَامِدًا، اس لیے کہ اگر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑنے کی وجہ سے ذبیحے کا حلال ہونا ثابت ہو جائے، اس لیے کہ لو، اگر، عامدن، جان بوجھ کر، بترکہا، بسم اللہ چھوڑنے کی وجہ سے ذبیحے کا حلال ہونا ثابت ہو جائے تو لثبت الحل بترکہا ناسیا، تو بھول کر بسم اللہ چھوڑنے کی وجہ سے، تو بھول کر بسم اللہ چھوڑنے کی وجہ سے بھی ذبیحے کا حلال ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اگر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑنے کی وجہ سے ذبیحے کا حلال ہونا ثابت ہو جائے تو بھول کر بسم اللہ چھوڑنے کی وجہ سے ذبیحے کا حلال ہونا ثابت ہو جائے گا۔ یہ اس کا عبارت کا لفظی ترجمہ تھا۔ مفہومی ترجمہ عبارت کا یہ ہے کہ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ الْحِلُّ بِتَرْكِهَا عَامِدًا، اس لیے کہ اگر متروک التسمیہ عامدن کی حلت ثابت ہو جائے تو لثبت الحل بترکہا ناسیا، متروک التسمیہ ناسیا کی حلت بدرجہ اولا ثابت ہوگی۔ اس لیے کہ اگر متروک التسمیہ عامدن کی حلت ثابت ہو جائے تو متروک التسمیہ ناسیا کی حلت بدرجہ اولا ثابت ہو جائے گی۔ فحینئذ اس وقت، فحینئذ چنانچہ اس وقت کتاب اللہ کا حکم ختم ہو جائے گا۔ فحینئذ یرتفع حکم الکتابی، چنانچہ اس وقت کتاب اللہ کا حکم ختم ہو جائے گا۔ فیترک الخبر، چنانچہ
اس وقت کتاب اللہ کا حکم بالکلیہ زائل ہو جائے گا، اس لیے حدیث کو ترک کر دیا جائے گا۔ فیترک الخبر، اس لیے خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، آئیے ایک مرتبہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَقُلْنَا كَذَلِكَ، اسی طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ میں کہا ہے۔ یقیناً یہ فرمان متروک التسمیہ آمدن کی حرمت کو ثابت کرتا ہے، حالانکہ خبر واحد میں یہ بات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متروک التسمیہ آمدن کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا اس کو کھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہر مسلمان آدمی کے دل میں ہوتا ہے، اور چنانچہ دونوں کے درمیان موافقت اور تطبیق ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اگر متروک التسمیہ آمدن کی حلت ثابت ہو جائے تو متروک التسمیہ ناسین کی حلت بدرجہ اولا ثابت ہوگی۔ فَحِينَئِذٍ يَرْتَفِعُ حُکْمُ الْکِتَاب، تو اس وقت کتاب اللہ کا حکم بالکلیہ ختم ہو جائے گا، لہذا خبر واحد کو چھوڑ دیں گے۔ عزیز طلبہ، اب مثال سمجھے۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا فرمان وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ متروک التسمیہ آمدن ذبیحہ کے بارے میں عام ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذبیحہ متروک التسمیہ آمدن حرام ہے، حالانکہ دوسری طرف حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام سے ذبیحہ متروک التسمیہ آمدن کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلوہ فإن تسمیۃ اللہ تعالیٰ فی قلب کل امرئ مسلم، کہ اس کو کھاؤ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہر مسلمان آدمی کے دل میں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ متروک التسمیہ آمدن حلال ہے۔ اب اس آیت اور روایت میں تعارض ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا۔ آیت متروک التسمیہ آمدن کے حرام ہونے کو ثابت کر رہی ہے اور حدیث اس کے حلال ہونے کا تقاضا کر رہی ہے، اور دونوں میں جمع کرنے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اگر متروک التسمیہ آمدن کا حلال ہونا ثابت ہو جائے تو پھر متروک التسمیہ ناسین بھی حلال ہوگا، کیونکہ عمد کی نسبت قصد کی نسبت بندے کی طرف ہوتی اور نسیان کی نسبت بندے کی طرف نہیں ہوتی۔ جب جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑا ہوا ذبیحہ حلال ہو تو بھول کر بسم اللہ چھوڑا ہوا ذبیحہ بطریق اولا حلال ہوگا۔ تو پھر آیت کریمہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ علیہ کا کوئی معنی اور مفہوم باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کتاب اللہ کے عام پر عمل کیا اور خبر واحد کو چھوڑ دیا، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے حدیث پر عمل کیا اور فرمایا کہ متروک التسمیہ آمدن بھی حلال ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ عبارت کا ترجمہ اور مثال کی مختصر وضاحت سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔